السلام علیکم ڈیئر سول میٹس. یہ ایک بہت ہی خوبصورت صوفیانہ کلام ہے اور اتنا اچھا اس میں آئیڈیا بھی اور الفاظ بھی اور جس طرح اس کو ایک طرح سے فلمایا گیا بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس میں حقیقت بات یہ ہے، بلے شاہ کا کلام ہے ماشاء اللہ، اور بہت کم لوگوں کو اس کی ورڈنگ سمجھ آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب عشق کی چنگاری آپ کے اندر لگتی ہے، اللہ کا عشق آپ کے اندر ہلچل مچانا شروع ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بدل جاتی ہے. انسان وہ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا ہے اور اس کی پوری پرسنالٹی بدل جاتی ہے. اس میں بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب اللہ کا عشق آپ کے اندر آتا ہے تو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں رہتی. اپنے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور باہر کی کچھ خبر نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جنگل بھی آپ کو آباد لگتے ہیں، رونق لگتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کے نام کی رونق ہوتی ہے، اللہ کے نام کی روشنی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی آگ ہوتی ہے. اور اتنی خوبصورتی سے اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کو بدل دیتا ہے، اس کا نام، اس کا ساتھ، بظاہر شخصیت وہی رہتی ہے لیکن اندر ہلچل مچ جاتی ہے. اور کہیں آپ کو اس کی رحمت نظر آتی ہے، کہیں آپ کو اس کی کرامتیں نظر آتی ہیں، کہیں اس کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور ہر وقت دل اور روح اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں مگن رہتے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اسی طرح سورۃ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ہے، ان کی نعمتوں کا بیان ہے. ایک ایک نعمت کو بیان کیا گیا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے شروع ہو کے خوبصورت موتی، نادر چیزیں، اور کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. انسان بنایا، اس کے اندر خوبیاں ڈالیں، اس کے اندر اس کو کھانے پینے کے لیے دیا، اس کے لیے ارد گرد رحمتیں، پانی، مچھلیاں، انسان، حیوانات، نباتات، کیا کچھ نہیں بنایا، درخت، چرند پرند، خوبصورت ترین وادیاں، حسن، اور اپنی اس نے تمام ہر طرف اپنے کرشمے دکھائے ہیں، اس کی قدرت کے کرشمے. ابھی جو لوگ سوات جاتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، ہنزا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ اتنا سکوت اور خوبصورت مناظر دیکھ کے اللہ ہی یاد آتا ہے اور وہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آتی. اس کی بنائی ہوئی چیزیں اس قدر خوبصورت ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں کہ جتنی ان کی تعریف کی جائے اتنا ہی کام ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی تخلیق جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے اندر جتنی خوبصورتی ہوتی ہے اتنا ہی انسان اور اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اس سے اور قربت کی خواہش ہوتی ہے. جس طرح بابا جی، ہمارے پیارے بابا جی سید صفدر علی بخاری صاحب وقت کے ولی تھے، اور ان کے اندر اتنی خوبصورتی تھی، ان کا اندر اتنا صاف تھا دن کی روشنی کی طرح، اور اس روشنی میں سوائے اللہ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. بابا جی خود بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں کہ انہوں نے اپنا وہ عشق اپنے کاکے کاکیوں کے اندر ڈالا اور ان کو اس عشق سے روشناس کرایا. یہ اسی عشق کی باتیں ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، جو اللہ کے پاس لے جاتا ہے، جو اللہ کی محبتیں، کرامتیں، نعمتیں، فضیلتیں، رحمتیں دکھاتا اور سنواتا ہے. اور انسان ان پہ یقین کرتا ہے اور اللہ کے ہونے پہ یقین کرتا ہے. یقین کریں کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں جب آپ دل سے، روح سے اللہ کو آواز دیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کو مدد ضرور ملتی ہے، ہر حال میں ملتی ہے. یہ اتنی دفعہ ہو چکا ہوا ہے، میرے سے ہو چکا ہوا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے ہو چکا ہوا ہے کہ جب بیٹھ کے کوئی بات چیت کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے
کہ سچے دل سے رب کو پکارنا کیا ہے. جب آپ کو لگتا ہی نہیں کہ کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، روحانی کام ہو، بچوں کے کوئی کام ہو، ارد گرد کے لوگوں کے کوئی کام ہو، رشتہ داروں کے ہوں، لیکن جب سچے دل سے آپ آواز دیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس کی مدد ضرور آتی ہے. اور ان سب کا کریڈٹ بابا جی کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے اللہ کی محبت ڈال دی. اور شکر الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس سے پیار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کس قدر اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں.